السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسن نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل سٹوری۔ دوستو، آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے نہایت ہی اہم فیصلے کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کیس کا ٹائٹل ہے قمر ارشاد بنام اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب اینڈ ادرس۔ اس کا ریفرنس ہے 2019 PLC CS 783۔ یہ ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت مدعیہ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ بہاولپور کے اندر دائر کی گئی تھی۔ اس کیس میں مدعیہ کا موقف یہ تھا کہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن 11 ستمبر 2015 کو جاری کیا گیا ہے وہ خلاف قانون ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت اس کو 19,41,631 روپے کی ریکوری ڈال دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ میں ماں اور باپ دونوں کی پینشن وصول نہیں کر سکتی، لہٰذا اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جواب مانگا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اپنا موقف اختیار کیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہ سول سروس پینشن رولز 1963 کی روح کے عین مطابق جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جس بھی پرسن کا ریگولر سورس آف انکم موجود ہو وہ پینشن ریسیو نہیں کر سکتا۔ چونکہ مدعیہ پہلے ہی ایک پینشن ریسیو کر رہی ہے لہٰذا اسے دوسری پینشن نہیں مل سکتی۔ مدعیہ کا والد پروفیسر تھا اور اس کی والدہ بھی پروفیسر تھی۔ والد کی وفات کے بعد پینشن ماں کے نام منتقل ہو گئی۔ ماں کی وفات کے بعد یہ پینشن مدعیہ کے نام 2012 کے اندر ٹرانسفر ہوئی۔ یہ ماں اور باپ دونوں کی پینشن وصول کر رہی تھی۔ 2016 کے اندر اکاؤنٹ آفس کا سسٹم پینشن کی پیمنٹ کے لیے آن لائن ہو گیا۔ اس پر مدعیہ نے اپنی آن لائن پینشن کے لیے کیس جمع کروایا، جو 2-3 ماہ کی تگ و دو کے بعد اکتوبر 2016 کے اندر اسے اپنی ماں کی پینشن ملنا شروع ہو گئی، جبکہ اکاؤنٹ آفس نے یہ موقف اختیار کیا کہ آپ تو اپنے والد کی پینشن لے ہی نہیں سکتی تھی جو کہ آپ 2012 سے لے رہی ہیں۔ نہ صرف والد کی پینشن دینے سے انکار کر دیا گیا بلکہ اس کے کھاتے میں 19,41,631 روپے کی ریکوری بھی ڈال دی گئی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے موقف اختیار کیا کہ یہ ریکوری عین قانون کے مطابق ڈالی گئی ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کا موقف سنا اور اس کے بعد عدالت نے اپنی آبزرویشن دی کہ کہانی شروع ہوتی ہے 25/8/1983 سے، جب ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن نکلا۔ اس کے مطابق جو بیوہ تھی وہ لائف ٹائم پینشن کی حقدار تھی، یا اس وقت تک جب تک کہ وہ شادی نہیں کر لیتی۔ جو بیٹا ہے وہ 29 سال کی عمر تک پینشن وصول کرنے کا حقدار تھا، اور بیٹی کی صورت میں وہ 21 سال تک پینشن وصول کرنے کی حقدار تھی، یا اس وقت تک کہ جب وہ شادی نہیں کر لیتی۔ اس نوٹیفیکیشن کو 1/7/1999 کو موڈیفائی کر دیا گیا اور بیٹے کی عمر گھٹا کے 24 سال کر دی گئی، اور ساتھ کنڈیشن لگا دی گئی اگر 24 سال تک وہ پینشن لے سکتا ہے یا اس وقت تک جب تک کہ اس کی نوکری نہیں ہو جاتی، یعنی وہ امپلائڈ نہیں ہو جاتا، اور بیٹی کی صورت میں جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یا اس کا کوئی ریگولر سورس آف انکم نہیں بن جاتا۔ اسی نوٹیفیکیشن کو فردر 11/9/2015 کو اس کی کلیریفیکیشن جاری کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو منتھلی پینشن ہے وہ ریگولر سورس آف انکم تصور ہوگا۔ ماں اور باپ دونوں کی پینشن بچے ایک ہی وقت میں نہیں لے سکتے، اور اس کے بعد جو مدعیہ کو 10/8/2016 11/11/16 26/1/17 کو نوٹس جاری کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ وہ 19,41,631 روپے کی جو اس نے اپنے والد کی پینشن ریسیو کی ہے وہ واپس جمع کروائے۔ عدالت نے کہا کہ جو ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر سکم ہے۔ سب سے پہلے جو لبریشن آف پینشن رولز کلیریفیکیشن جاری کی گئی ہے اس کے اندر یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا۔ سیکنڈلی اس کے اندر یہ بھی مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اتھارٹی نے کس اختیار کے تحت جاری کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کے اندر انکریکٹلی طور پہ یہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی پینشن
نہیں دی جا سکتی اور پینشن کو ریگولر سورس آف انکم جو ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ بھی خلاف قانون کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ عدالت نے کہا جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ پنجاب سروس پینشن رولز 1963 کی روح کے مطابق جاری نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن ود امیڈیٹ ایفیکٹ اپلائی ہوگا، یعنی اس ڈیٹ سے اس کا اثر شروع ہوگا جب وہ جاری کیا گیا ہے، تا وقتے کہ اس کے اندر یہ مینشن نہ کر دیا گیا ہو کہ اس کا اطلاق کس ڈیٹ سے ہوگا، خاص طور پہ جب کہ وہ شہریوں کے حقوق پر اثر انداز ہوتا ہو۔ عدالت نے اس بارے میں مظفر احمد ورسز انوار علی اینڈ ادرس، اس کا ریفرنس ہے PLD 1965 ڈھاکہ 296 کا حوالہ دیا، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قانون کی تشریح کرتے ہوئے شہریوں کے ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تا وقتے کہ کلیئرلی طور پہ قانون کے اندر یہ بات مینشن ہو۔ اس کے بعد عدالت نے کلیکٹر آف سینٹرل ایکسائز اینڈ لینڈ کسٹمز اینڈ 3 ادرس ورسز عزیز الدین انڈسٹریز لمیٹڈ چٹاگانگ PLD 1970 سپریم کورٹ 439 کا حوالہ دیا۔ اس کیس کے اندر عدالت نے یہ طے کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے پاس رول میکنگ کا اختیار ہے، جو قانون بنانے کا اختیار ہے وہ لیجسلیچر کے پاس ہے، اور لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی بھی ایسا حکم نہیں صادر کر سکتی جس کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کو ختم کیا گیا ہو۔ اس کے بعد عدالت نے بادشاہ گل وزیر ورسز گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا تھرو چیف سیکرٹری اینڈ ادرس 2015 SCMR 43 کا حوالہ دیا۔ اس کیس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی قانون کا اطلاق بیک ڈیٹ سے نہیں ہو سکتا، صرف بیک ڈیٹ سے ان قوانین کا اطلاق ہوگا جس کو مقننہ لیجسلیشن کر کے بنائے گی، اور اس میں یہ واضح طور پر بتایا جائے گا کہ اس قانون کا بیک ڈیٹ سے اطلاق کیا جا رہا ہے۔ مزید محمد امین محمد بشیر لمیٹڈ ورسز گورنمنٹ آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف فائنانس سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد اینڈ ادرس 2015 SCMR 630 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیجسلیچر کا کام ہے قانون بنانا اور ایگزیکٹو کا کام ہے اس قانون کو انفورس کرنا۔ اگر اس کیس میں کہیں بھی کچھ بھی ابہام ہو تو ایگزیکٹو اس کی جو انٹرپریٹیشن کرے گا وہ عوام کے مفاد میں کرے گا، نہ کہ عوام کے خلاف اس قانون کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی۔ عدالت نے ایک نہایت ہی اہم کیس کا حوالہ دیا، میسرز آرمی ویلفیئر شوگر ملز لمیٹڈ اینڈ ادرز ورسز فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرس، اس کا ریفرنس ہے 1992 SCMR 1652۔ اس کیس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ صرف ان نوٹیفیکیشنز کو بیک ڈیٹ سے امپلیمنٹ کیا جائے گا جن میں کسی کا مفاد ہو، یعنی اگر نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ کب سے امپلیمنٹ ہے، تو اگر بیک ڈیٹ سے امپلیمنٹ اس کو کرنے سے عوام کا مفاد ہوتا ہے تو پھر اس نوٹیفیکیشن کو بیک ڈیٹ سے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خیبر زبان اینڈ ادرز ورسز گورنمنٹ اسٹیٹ بینک اینڈ پاکستان کراچی اینڈ ادرز 2005 SCMR 235 کا لاہور ہائی کورٹ نے حوالہ دیا۔ اس کیس کے اندر پینشن کے لفظ کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والیوم 9 5th ایڈیشن کے تحت ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جو پینشن ہے وہ ایک پیریوڈک سورس آف منی ہے جو کہ کسی بھی ملازم کو اس کی خدمات کے عوض ریٹائرمنٹ پہ یا ڈسیبلٹی کی وجہ سے یا دوران سروس کی ڈیتھ کی وجہ سے اس کو ادا کی جاتی ہیں۔ یہ پیمنٹس جو ہیں اس کی اگر وہ زندہ ہے تو لائف ٹائم تک چلتی ہیں، اس کے بعد یہ بیوہ کو منتقل ہو جاتی ہیں، اور بیوہ کی وفات کے بعد یہ قانون کے مطابق آگے بچوں کو ملتی ہیں۔ مزید پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن امپلائیز ٹرسٹ ورسز محمد عارف اینڈ ادرس 2015 SCMR 1472 کیس میں یہ نقطہ طے کر دیا گیا ہے جو پینشن ہے وہ اس کا ملازم کا حق ہے، نہ کہ یہ کوئی شکرانے کے طور پہ یا کوئی وظیفے کے طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے ادا کردہ رقم ہے۔
بلکہ یہ ملازم کی اس خدمات کا معاوضہ ہے جو اس نے ڈپارٹمنٹ کو ادا کی ہیں۔ عدالت نے ہمسائے ممالک کے کیس کا بھی حوالہ دیا، رکمنی اینڈ پندیپ کمار کمواوت ورسز دا یونین آف انڈیا تھرو اٹس سیکرٹری منسٹری آف ہوم افیئرز نیو دہلی اینڈ ادرس، 211 SLR 257 راجستھان ہائی کورٹ۔ اس نے کیس کے اندر ہیلڈ کیا ہے کہ جو وارثان ہے ان کو دونوں پینشنز اکٹھی ملیں گی، یعنی ماں اور باپ دونوں کی پینشنز اکٹھی ملیں گی۔ ان تمام ججمنٹس کا حوالہ دینے کے بعد عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ ڈراول آف دا پینشن از ویسٹڈ رائٹ آف دا چائلڈ آف اے گورنمنٹ سروینٹ duly qualified which cannot be taken away through a notification that too with retrospective effect and that too pensions are independent regardless of the fact that both deceased government servants were related inter se and the drawal of the pension is not a regular source of income in view of the fact that this entitlement will come to an end after attaining certain change in the status of the daughter۔ عدالت نے کہا کہ جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے موقف ہے کہ جو پینشن ہے وہ ریگولر سورس ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور حکم جاری کیا گیا کہ مدعیہ دونوں پینشنز اکٹھی ایک ہی وقت میں ریسیو کرنے کی حقدار ہے۔ اس کیس کو بعد میں ہائی کورٹ سے فیصلے کے بعد ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کیس 9/2/2021 کو ڈیسائیڈ ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تائید کی اور یہ کہا کہ مدعیہ کو صحیح طور پر دونوں پینشنز ریسیو کرنے کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے مزید انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے پینشن کو اس کیس کے اندر نہایت ہی خوبصورت انداز سے ڈیفائن کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ دونوں فیصلے چاہیے تو یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ان کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔